السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کتاب ریاض الصالحین ہم پہلی جلد پڑھ رہے تھے، تیسرا باب الصبر پڑھا جا رہا تھا، یعنی صبر کے بیان میں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بتایا تھا کہ یہ کتاب ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی کی ہے، دمشقی ہیں جو، اور یہ دراصل ان کی تالیف ہے۔ انہوں نے صحیحین یعنی بخاری شریف اور مسلم شریف میں سے احادیث کو اکٹھا کر کے یہاں بیان کیا ہے، اور اس کتاب کا ترجمہ حافظ صلاح الدین یوسف نے لکھا ہے اور اس کے فوائد بھی بیان کیے ہیں۔ تو بنیادی طور پر دو جو احادیث کے بڑے ذخائر ہیں ان سے یہاں پر احادیث لے کر مرتب کی گئی ہیں، اور مختلف ابواب کے بیان میں ان احادیث کو بیان کیا گیا ہے۔ اور ایک اور دوبارہ سے میں بتا دوں کہ ان کا ابو زکریا کا سٹائل کیا ہے کہ وہ ہر باب کے لیے کچھ آیات پہلے لاتے ہیں، یعنی اس باب سے ریلیٹڈ جو بھی آیات ہیں، جیسے ہم صبر کے بیان میں ہم پڑھ رہے تھے کہ جو آیات بیان ہوئیں جیسے سورہ البقرہ میں جو آتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو احادیث آتی ہیں وہ بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور متفقن علیہ کچھ احادیث ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہیں۔ کچھ جگہوں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بخاری کی حدیث ہے تو مسلم میں وہاں پر اس حدیث کے بارے میں کیا بیان ہوا ہے تو یہ بھی وہ بیان کر دیتے ہیں۔ تو اس باب کی حدیث نمبر 29 تک ہم پڑھ چکے تھے، یعنی اوورآل جو پیچھے سے حدیث چل رہی ہے نمبر 29 تک، اور اب اس باب کی جو ہے یعنی اوورآل بک میں جو حدیث نمبر ہے 30 آج انشاءاللہ پڑھنا ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وعن صہیب رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کانا ملکن فی من کانا قبلکم، تم لوگوں میں سے پہلے ایک بادشاہ ہوتا تھا، یعنی تم سے پہلے لوگوں میں ایک بادشاہ تھا، وکانا لہو ساحرن، اور اس کا مشیر ایک جادوگر تھا، فلما کبیرا قال للملکی، پھر جب جادوگر بوڑھا ہو گیا، کبیری یعنی بوڑھا ہو گیا، قال للملکی، تو اس نے بادشاہ سے کہا، انی قد کبرت، بے شک میں تو اب بوڑھا ہو گیا ہوں، فبعث الی غلاما اعلمہ السحر، تو میرے طرف ایک لڑکا، یعنی میرے ایک لڑکا ایک تو سپورٹ کر دے تاکہ میں اسے جادو کا علم سکھا دوں۔ فبعث الیہ غلاما یعلمہ، تو چنانچہ بادشاہ نے ایک لڑکے کو اس کی طرف بھیجنا شروع کر دیا تاکہ وہ اس کو جادو سکھا دے۔ وَكَانَ فِي طَرِيقِهِ إِذَا سَلَكَ رَاهِبٌ، اور جب وہ لڑکا اس جادوگر کے پاس جاتا تو راستے میں ایک پادری کا ٹھکانہ بھی تھا۔ فَقَعَدَ إِلَيْهِ وَسَمِعَ كَلَامَهُ فَأَعْجَبَهُ، تو جب بھی لڑکا جادوگر کے پاس جاتا تو وہ راہب کے پاس بھی جاتا اور اس کے پاس بیٹھ جاتا اور اس کا کلام سنتا تو وہ کلام اس کو اچھا لگتا، ٹھیک ہے۔ عجیبہ جو عربی میں جب عجب کے معنیوں میں نہیں ہوتا، یعنی ایک اچھی چیز کے معنیوں میں جیسے آتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو اس کو اس کا کلام اچھا لگتا۔ اور پھر فرمایا وکانا اذا اتی الساحر مر بالراہب، تو جب بھی کبھی وہ جادوگر کے پاس جاتا تو گزرتے ہوئے راہب یعنی پادری کے پاس بھی بیٹھ جاتا، وقعد الیہ، تو اس کے پاس بیٹھ جاتا، فاذا اتی الساحر ضربہ، تو پھر جب وہ جادوگر کے پاس آتا تو جادوگر اسے مارتا، فشکا ذالک الی الراہب، تو اس نے اس بات کی شکایت راہب کے پاس کی، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر ہے جادوگر کے پاس جانے کا ایک ٹائم تھا، لیکن وہ چونکہ اس ٹائم میں بیچ میں راہب کے پاس بھی ہو کے جاتا تھا تو اس کی باتیں، راہب کی باتیں جب اس کو زیادہ اچھی لگتی تو وہ ان میں ذرا محو ہو جاتا اور دیر لگ جاتی، تو جب وہ جادوگر کے پاس پہنچتا تو جادوگر اس کو ڈانٹتا، تو اس نے اس بات کی شکایت راہب سے کی۔ فقال اذا خشیت الساحر فقل حبسنی اہلی، تو اب راہب اس کو کیا کہنے لگا کہ جب تمہیں جادوگر سے مار کا ڈر ہو تو یہ کہہ دیا کرو کہ مجھے میرے گھر والوں نے روک لیا تھا، حبسنی یعنی روک لیا تھا، اہلی مجھے میرے گھر والوں نے روک لیا تھا، وَإِذَا خَشِيتَ أَهْلَكَ فَقُلْ حَبَسَنِي السَّاحِرُ، اور جب تجھے ڈر ہو اپنے گھر والوں کا، یعنی جب تجھے گھر والے کہیں کہ تم کیوں اتنے لیٹ آئے تو تم کہہ دیا کرنا کہ مجھے جادوگر نے روک لیا تھا۔ فَبَيْنَمَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ إِذْ أَتَى عَلَى دَابَةٍ عَظِيمَةٍ قَدْ حَبَسَتِ النَّاسَ،
تو اسی طرح سے دن گزرتے رہے کہ ایک دن لڑکے نے اپنے راستے میں ایک بہت بڑا جانور دیکھا جس نے لوگوں کا راستہ روک رکھا تھا. قد حبست الناس، یعنی لوگوں کو اس نے وہاں سے گزرنے سے روک رکھا تھا. فقالا، تو وہ کہنے لگا، اب یہ لڑکے نے اپنے دل میں کہا، الیوم عالم، آج مجھے پتہ چل جائے گا، الساحر افضل ام الراہب افضل، کہ جادوگر افضل ہے یا راہب افضل ہے. فاخذ حجرا، تو اس نے ایک پتھر لیا. فقالا، تو کہنے لگا، اللہم ان کان امر الراہبی احب الیک من امر الساحری، کہ یا رب العالمین، کہ اگر راہب کا معاملہ تیرے نزدیک جادوگر کے معاملے سے زیادہ پسندیدہ ہے، فقت الحاظہ الدابہ، تو اس پتھر کے ذریعے سے اس جانور کو ہلاک کر دے. حتیٰ یمضی الناس، تاکہ راستہ کھل جائے لوگوں کے لیے اور لوگ گزرنا شروع ہو جائیں. فرماہا فقتلہا، تو اس نے وہ پتھر مار دیا. رما کا مطلب ہوتا ہے نا مارنا، پتھر چلانا. تو اس نے یہ دعا کر کے وہ پتھر اس کو مارا. فقتلہا، تو وہ اس نے قتل کر ڈالا، یعنی وہ ہلاک ہو گیا وہ جانور اس پتھر سے. ومد الناس، اور لوگ گزرنے لگے. فأتی الراہب فأخبرہ، تو وہ راہب کے پاس آیا اور اس نے اس کو اس کی خبر دی. فقال لہ الراہب، تو راہب اس سے کہنے لگا، ای بنیا، اے بیٹے، انت الیوم افضل منی، آج کے دن تم مجھ سے افضل ہو گیا. قد بلغ من امرک ما ارا، تمہارا معاملہ جہاں تک پہنچ گیا ہے میں وہ دیکھ رہا ہوں. وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَىٰ، اور بے شک تیری آزمائش ہوگی، تو بلا میں ڈالا جائے گا، یعنی تو آزمایا جائے گا. فَإِنِ ابْتُلِيتَ فَلَا تَدُلَّ عَلَيَّ، تو پھر اگر تم آزمائش میں ڈالے جاؤ تو کسی کو میرے بارے میں نہ بتانا. وَكَانَ الْغُلَامُ يُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اب اس لڑکے کا معاملہ کیا ہو گیا تھا کہ یہ لڑکا مادرزاد اندھے اور کوڑی کو اللہ کے حکم سے درست کر دینا تھا. وَيُدَاوِي النَّاسَ مِن سَائِرِ الْأَدْوَاءِ، اور دیگر تمام بیماریوں کا علاج کر دیتا تھا. فَسَمِعَ جَلِيسٌ لِلْمَلَكِ كَانَ قَدْ عَمِيَ، تو یہ بات ایک اس شخص تک پہنچی جو کہ بادشاہ کا درباری تھا اور وہ اندھا ہو گیا تھا. فَأَتَاهُ بِهَدَايَا كَثِيرَةٍ، تو جب اس نے یہ بات سنی تو وہ ہدیے لے کر لڑکے کے پاس آیا بہت سارے. اور فقالا، تو کہنے لگا، ما ہاہنا لکا اجمع ان انت شفیتنی، کہ یہ جو میں تم ساتھ لایا ہوں ہدیے، یہ سارے تیرے لیے ہیں اگر تو مجھے ٹھیک کر دے، یعنی مجھے شفا دے دے. فقالا، تو وہ کہنے لگا، انی لا اشفی احدن، بے شک میں کسی کو شفا نہیں دیتا. انما یشفی اللہ تعالی، بے شک شفا تو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے. فَإِنْ آمَنْتَ بِاللَّهِ تعالی، پھر اگر تو ایمان لے آئے گا اللہ تعالیٰ پر، دعوت اللہ فشفاک، تو میں اللہ تعالیٰ کو پکاروں گا، یعنی اس سے دعا کروں گا تو وہ تمہیں شفا دے دے گا. فآمن باللہ تعالیٰ، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لایا. فشفاہ اللہ تعالیٰ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو شفا عطا فرما دی. فأتی الملک فجلس الیہ کما کان یجلس، تو وہ ٹھیک ہونے کے بعد بادشاہ کے پاس آیا اور اس کے پاس اسی طرح بیٹھ گیا جیسے پہلے بیٹھا کرتا تھا. فقال لہ الملک، تو بادشاہ نے اس سے کہا، من رد علیک بصرک، تیری بینائی کس نے بحال کر دی؟ قالا، وہ کہنے لگا، ربی، میرے رب نے. قالا اولک رب غیری، کیا تیرا کوئی رب ہے میرے علاوہ بھی ہے؟ یعنی اب یہاں پہ کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہ بادشاہ بھی خود کو خدا کہلواتا تھا. قالا، وہ کہنے لگا، ربی، میرا رب، و ربک اللہ، تیرا رب. فاخذہ، تو اس نے اس کو پکڑ لیا. اب تو شامت آ گئی، وہ گرفتار ہو گیا. فلم یزل یعذبہ حتی دل علی الغلام، تو پھر اس کو سزا دیتا رہا یہاں تک کہ اس نے لڑکے کا پتہ بتا دیا. فجیء بالغلامی، تو وہ لڑکا جو ہے وہ لایا گیا بادشاہ کی خدمت میں. فقال لہ الملک، تو بادشاہ نے اس سے کہا، ای بنیا، اے بیٹے، قد بلغ من سحرک ما تبرئ الاکمح والابرص وتفعل. اب وہ بادشاہ کہنے لگا کہ بیٹا، تیرے جادو کا کمال اس حد تک پہنچ گیا کہ تم مادرزاد اندھے اور کوڑی کو درست کرتا ہے اور بھی فلاں فلاں کام کر دیتا ہے. فقالا، تو لڑکا کہنے لگا، انی لا اشفی، بے شک میں تو کسی کو احدن، کسی کو شفا نہیں دیتا. انما یشفی اللہ تعالی، بے شک اللہ ہی شفا دیتا ہے. فاخذہ، تو اس نے اس کو پکڑ لیا. فلم یزل یعذبہ حتی دل علی الراہب، تو وہ اس کو یعنی سزا دیتا رہا یہاں تک کہ لڑکے نے راہب کا پتہ بتا دیا. فجیء بالراہب، تو راہب کو لایا گیا. فقیل لہ، تو اس سے کہا گیا، ارجع عن دینک، اپنے دین سے پھر جاؤ. فابا، تو اس نے انکار کر دیا. فدعا بالمنشار، تو بادشاہ نے آرا منگوایا. فوضع المنشار فی مفرق رأسہ، تو آرے کو اس کے سر کے عین درمیان یعنی مانگ والے مقام پر رکھا گیا. فشقہ حتی وقع شقاہ، اور اس کے سر کو چیر دیا یہاں تک کہ اس کے سر کے 2 حصے ہو گئے. ثم جیء بجلیس الملک،
تو پھر بادشاہ کے ہم نشین یعنی درباری کو لایا گیا، فقیل لہو، اچھا یہ وہی والا درباری ہے جس کی آنکھوں کو اس لڑکے نے صحیح کیا تھا اللہ سے دعا کر کے. فقیل لہو، تو اس کو کہا گیا ارجی عن دینی کا، اپنے دین سے پھر جا، لوٹ جا واپس. فابا، تو اس نے بھی انکار کر دیا. فوضع المنشار فی مفرق رأسہ، تو آرے کو اس کے بھی سر کے مانگ والے مقام پر رکھا گیا. فشقہ بہ حتی وقع شقاہ، تو اس کے سر کو اس سے چیر دیا گیا جس سے اس کے سر کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے. ثم جیء بالغلام، پھر غلام کو یعنی اس لڑکے کو لایا گیا. فقیل لہو، تو اس سے کہا گیا ارجی عن دینک، اپنے دین سے پھر جا. فابا، تو اس نے انکار کر دیا. فدفعہ الی نفر من اصحابہ، تو اس کو حوالے کر دیا بادشاہ نے اپنے چند خاص آدمیوں کے. اچھا، فقالا، تو کہنے لگا اذهبوا به الی جبل کذا و کذا، کہ اسے فلاں فلاں پہاڑ پر لے جاؤ. فاصعدوا به الجبل، اور اس کے ساتھ تم اس کو اوپر چڑھاؤ، یعنی پہاڑ کے اوپر چڑھاؤ. فقالا فاصعدوا به الجبل، تو پھر تم لوگ پہاڑ پر چڑھ جاؤ. فاذا بلغتم، پھر جب تم پہنچ جاؤ ذروتہ، اس کی چوٹی کو. فَإِن رَجَعَ عَن دِينِهِ، پھر اگر وہ اپنے دین سے پھر جائے. وَإِلَّا، اور اگر نہ پھرے. فَاتْرَحُوهُ، تو اس کو پھینک دو نیچے، یعنی اوپر سے دھکا دے کر پھینک دو. یعنی وہی جو معاملہ ابھی اس سے پوچھا گیا نا کہ تم اپنے دین سے پھرتے ہو کہ نہیں، اگر تو پھر جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہ پھرے تو اس کو اوپر سے دھکا دے دو. فَذَهَبُوا بِهِ، تو اس کے ساتھ گئے. فَصَعِدُوا بِهِ الْجَبَلَ، اور اس کے ساتھ پہاڑ پر چڑھ گئے. فَقَالَ، تو اس نے کہا اللہم اکفینہم بما شئت، یا رب العالمین مجھے ان کے مقابل تو کافی ہو جا جیسے تو چاہتا ہے. فرجف بہم الجبل فسقطوا، تو وہ پہاڑ لرزا جس سے سب نیچے گر گئے. وجاء یمشی الی الملک، اور یہ لڑکا چلتا ہوا بادشاہ کے پاس پہنچ گیا. فقال له الملک، تو بادشاہ نے اس سے کہا ما فعل اصحابک، تیرے ساتھیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. فقال کفانیہم اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کے مقابل مجھے کافی ہو گیا. فدفعہ الی نفر من اصحابہ، تو اب بادشاہ نے پھر اس کو اپنے کچھ خاص آدمیوں کے سپرد کر دیا. فقال، تو کہنے لگا اذهبوا به، اس کو لے جاؤ. فاحملوه فی قرقور، اس کو لے جاؤ اور جا کے کشتی میں سوار کر دو. وَتَوَسَّطُوا بِهِ الْبَحْرَ، اور اس کے ساتھ سمندر کے وسط میں پہنچ جاؤ، یعنی درمیان میں پہنچ جاؤ. اور اس کے بعد فَإِن رَجَعَ عَن دِينِهِ، پھر اگر وہ اپنے دین سے پھر جائے تو ٹھیک ہے. وَإِلَّا، اور اگر نہیں فَقْذِفُوهُ، تو اس کو پھر دھکا دے دو، یعنی وہاں پر ہی اس کو سمندر میں پھینک دو. فَذَهَبُوا بِهِ، تو اس کے ساتھ گئے. فقالا، تو پھر وہ لڑکا کہنے لگا اللہم اکفینہم بما شئت، اے اللہ رب العالمین مجھے ان کے مقابلے میں کافی ہو جا جیسے تو چاہے. فَانْکَفَأَتْ بِہِمُ السَّفِینَةُ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ کشتی الٹ گئی. فَغَرِقُوا، تو سب کے سب غرق ہو گئے، یعنی ڈوب گئے. وَجَاءَ یَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ، تو وہ چلتا ہوا بادشاہ کے پاس آ گیا. فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ، تو بادشاہ نے اس سے کہا ما فعل اصحابک، کہ تیرے ساتھیوں نے کیا کیا، یعنی جو تیرے ساتھ میرے بندے گئے تھے وہ کیا ہوئے. وقالا، تو وہ کہنے لگا کفانیہم اللہ تعالی، لڑکے نے کہا اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں مجھے کافی ہو گیا. فقال للملک، تو اس نے بادشاہ سے کہا انک لست بقاتلی حتی تفعل ما امورک بہ، کہ تو مجھے قتل کرنے پر قادر نہیں ہو سکتا، اس وقت تک تو قتل نہیں کر سکتا جب تک کہ تو وہ طریقہ اختیار نہ کر لے جو میں تجھے بتاؤں. قالا، بادشاہ کہنے لگا ماں ہوا، وہ کیا طریقہ ہے. قالا تجمع الناس فی صعید واحد، کہ تو لوگوں کو جمع کر ایک گھاٹی کھلے میدان میں لوگوں کو جمع کر لے. وَتُصَلِّبُونِی عَلَى جِذْعٍ، اور مجھے سولی دینے کے لیے ایک تنے پر چڑھا دے. تسلبنی یعنی مسلوب کرنا، یعنی سولی پر چڑھانا. عَلَى جِذْعٍ، ایک تنے پر. ثُمَّ خُذْ سَہْمًا مِنْ قِنَانَتِی، اور اس کے بعد کیا لیں کہ میرے تشتکش سے ایک تیر لے کر اسے کمان کے چلے پر رکھ دے. ثم ضع السہم فی کبدی القوسی، اچھا پہلے یہ ہے کہ تیر لینا ہے، اس کے بعد یہاں پر آ رہا ہے کہ اسے کمان کے چلے پر رکھ دے. ٹھیک ہے، اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. ثم خذ سہما من کنانتی، کہ مجھے تنے پر جب تم مسلوب کرنے کے لیے چڑھا دو تو اس کے بعد میرے یعنی تیروں میں سے میرے ترکش سے ایک تیر لو اور اسے ثم دع السہم فی کبدی
القوسی، اسے کمان کے چلے پر چڑھا دو. ثم کل، پھر کہو بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام کے ساتھ، یعنی رب الغلام جو اس لڑکے کا رب ہے. ثم ارمی، پھر اس کے بعد مجھے تیر مارو. فإنک اذا فعلت ذلک قتلتنی، پھر اگر تو ایسا کرے گا تو مجھے قتل کر دے گا، یعنی قتل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. فجمع الناس فی صعید واحد، تو بادشاہ نے لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا. وصلبہ علی جزع، اور اس کو ایک تنے پر چڑھا دیا. ثم اخذ سہما من کنانتہ، پھر اس کے ترکش میں سے ایک تیر لیا. ثم وضع السہم فی کبد القوسی، پھر اس تیر کو رکھا کمان کے چلے پر. ثم قال، پھر کہا بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام کے ساتھ جو اس لڑکے کا رب ہے. ثم رماہ، پھر اس کو چلا دیا، یعنی تیر چلایا. فوقع السہم فی صدغہ، تو تیر اس کی کنپٹی پر لگا. فوضع یدہ فی صدغہ، تو اس لڑکے نے اپنا ہاتھ اپنی کنپٹی پر رکھا. فماتا، اور مر گیا. فقال الناس، تو لوگ کہنے لگے، یعنی یہ ماجرا دیکھ کر لوگ اللہ کو پہچان گئے، کہنے لگے آمنا برب الغلام، ہم تو ایمان لائے اس لڑکے کے رب پر. فأتی الملک، تو لوگوں نے بادشاہ سے کہا. فأتی الملک، تو اس کے بعد یعنی بادشاہ کے پاس آئے. تو فقیل لہ، تو اس کو کہا گیا ارائیت ما کنت تحذر قد واللہ، کیا تو نے دیکھا کہ جس چیز سے تو ڈرتا تھا وہی چیز ہو گئی. یعنی بادشاہ اسی بات سے ڈرتا تھا کہ اتنے لوگ جو ایمان لے آئے ہیں اور مجھے میری یعنی خدائی سے انکار کر رہے ہیں. تو جب اس لڑکے کو مارا گیا رب کا نام لے کر اور وہ مر گیا، تو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید پر ایمان لے آئے. ٹھیک ہے، تو لوگ بادشاہ سے کہنے لگے تم جس چیز سے ڈرتے تھے اللہ کی قسم وہی ہوا. نزلہ بکا حضرک، اور تیرا جو ڈر تھا وہ سامنے آ گیا. قد آمن الناس، تحقیق لوگ ایمان لے آئے. فامر بالاخدود بافواہ السکک، تو اس کے بعد اس نے حکم دیا. اب ظاہر ہے اب اس نے قتل عام کا حکم جاری کر دیا بادشاہ نے. کہنے لگا کہ سڑکوں کے ناکوں پر خندقیں کھودی جائیں. وخدت وادرم فیہا النیران، اور وہ کھودی گئی ہیں اور ان میں آگ بھڑکا دی گئی. وقال، اور کہنے لگا من لم یرجع عن دینہ، جو کوئی اپنے دین سے نہ پھرے. فاقحموہ، تو اس کو اس میں جھونک دو. فیہا، اس میں. او قیل لہ، یا کہنے لگا اقتحم، اس کو اس سے کہو کہ وہ اس میں داخل ہو جائے. ففعلوا، تو وہ کرتے گئے. حتی جاءت امرأۃ، یہاں تک کہ ایک عورت آئی. ومعہا صبی، تو اس کے ساتھ ایک بچہ تھا. لہا، اس کا. فتقاعست، تو وہ جھجکی. ان تقع فیہا، کہ آگ میں جا گرے. فقال لها الغلام، تو لڑکا کہنے لگا یعنی اس کا بچہ پکار اٹھا. یا اماہ، اے ماں. اصبری، صبر کر. فإنکی علی الحق، کہ تو یقیناً حق پر ہے. سبحان اللہ. اب یہ دیکھیں کہ صبر کے بیان میں یہ ساری حدیث بیان ہوئی ہے اور آخر میں الفاظ آ رہے ہیں اصبری فإنکی علی الحق، کہ صبر کر بے شک تو حق پر ہے. اور یہ کون بول رہا ہے؟ گود کا بچہ بول رہا ہے. رواہ مسلمون، یہ مسلم میں یہ روایت بیان ہوئی ہے. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. اس سب ساری حدیث کو ہم اگر پڑھیں تو بہت سارے فوائد ہمارے سامنے آتے ہیں. جو فوائد اس میں یعنی دیے گئے ہیں یعنی کتاب کا جنہوں نے ترجمہ کیا انہوں نے جو دیے ہیں وہی سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں. سب سے بڑا سبق تو یہ ہے کہ دین کی راہ میں جو بھی مشکلات پیش آئیں انہیں صبر اور عزیمت سے برداشت کیا جائے. ٹھیک ہے، اب جب کہہ دیا کہ رب ہمارا اللہ ہے اور ہم اس پر ایمان لے آئے، اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ اپنے عمل میں بھی دیکھتے جائیں کہ جب ہم نے کہہ دیا کہ رب ہمارا اللہ ہے اور ہم اس کے حکم کو مانتے ہیں، وہ جو ہمیں حکم دے ہم اس پر قائم رہیں گے. ٹھیک ہے، اب اس کی راہ میں آزمائشیں تو آئیں گی. جیسے عورت کے ساتھ کیا آزمائش آئی کہ، اور کہا جاتا ہے باقی روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے بڑے بچے پہلے ہی آگ میں کود گئے تھے، لیکن یہ جو گود کا بچہ ہوتا ہے نا یہ زیادہ پیارا ہوتا ہے نا. جب اس کو لے کر کودنے لگی ہے نا تو شاید اپنے لیے تو اس نے نہ سوچا ہو، لیکن اس بچے کا اس کو خیال آیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے مدد فرمائی کہ وہ بچہ ہی بول اٹھا کہ ماں صبر کر، تو حق پر ہے. تو اب یہ گھاٹی پار کرے گی تو اس کے بعد تو سامنے جنتیں ہیں. اور آپ جانتے ہیں نا کہ شہداء کا ثواب تو اس کے مرنے ہی اس کو وہ شروع ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو اس طرح زندگی میں جب بھی اگر کسی معاملے پر آپ جم گئے ہیں، استقامت اختیار کی ہے، ثابت قدمی اختیار کی ہے، تو پھر آزمائشیں تو آئیں گی.
یعنی یہ جنتیں کوئی ایسی تو نہیں ہے کہ آپ کو ٹرے میں سجا کے پیش کر دی جائیں گی، تو ان آزمائشوں کو صبر اور عزیمت کے ساتھ برداشت کیا جائے، دین کی مصلحت کا تقاضا ہو تو جان تک قربان کر دی جائے، ٹھیک ہے، یہ جان کیا چیز ہے، یہ تو بیچ دی اللہ کے ہاتھ جنت کے بدلے۔ اور پھر یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو لڑکا تھا یہ کوئی نبی نہیں ہے، یہ ولی اللہ ہے نا، اور کیونکہ راہب کہنے لگا کہ لڑکے تیرا معاملہ مجھ سے بھی آگے بڑھ گیا ہے، تو اولیاء اللہ کی کرامات برحق ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جب حکمت اور مشیت تقاضا کرتی ہے تو پھر وہ کرامات بندوں کے ہاتھوں سے ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ وہ ساری بستی اس کی بادشاہ کی خدائی کا انکار کرے اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے اور اپنے لیے اپنی جنتوں کو سجا لیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح اس لڑکے کے ہاتھ پر کرامتیں ظاہر کی ہیں اور کیسے لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے ہیں، اور حتیٰ کہ جس بات سے بادشاہ کترا رہا تھا کہ یہ بات پھیلے نہ، وہ چیز سامنے آ گئی، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ سبحان اللہ کس طرح سے لوگ ایسے ایمان پر جمیں کہ خندقیں کھدوائی گئی ہیں اور ان میں آگ روشن ہے، یعنی امیجن کریں کہ سامنے آگ کا الاؤ ہو تو ہم کیسے یعنی اس میں جانے کا سوچ سکتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ اور جس وقت ہم آگ کا الاؤ دیکھیں تو ہمیں اب یہ وعدے تو ہم ہیں اللہ کے ہمارے ساتھ، لیکن اس وقت تو نہیں ہمیں پتہ کہ ہم اس آگ کے الاؤ سے گزریں گے تو دوسری طرف وہ جو ہے خوشخبریاں ہیں، ہمیشہ کی دائمی نعمتیں ہیں۔ جیسے اس دن میں عید الاضحیٰ میں جب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سبق سنا جا رہا تھا تو وہ بتانے لگیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہ تھوڑی جانتے تھے کہ یہ آگ کا الاؤ ہے تو یہ میرے لیے گل و گلزار ہو جائے گا، وہ تو آگ میں ہی کودے تھے نا۔ تو بالکل اسی طرح آزمائش واقعی کبھی کبھار اتنی ایسی سخت آتی ہے کہ انسان گھبرا جاتا ہے، لیکن پھر وہ اللہ کے وعدوں پر یقین اور ایمان ایسا ہو کہ انسان اس سے گزر جائے ثابت کرنے کے ساتھ۔ اور قرآن کریم کی صداقت کا اظہار ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اصحاب الاخدود یعنی خندقوں والے ہیں نا، یہ سورہ البروج میں اس کا پورا ذکر آتا ہے، تو اس نہایت محتم بشان تاریخی واقعات کو بیان فرمایا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ قرآن کی صداقت ہے کہ ایک ایسا واقعہ جس پر لیل و نہار کی 22 تہیں پڑ چکی تھیں اور زمانہ انہیں فراموش کر چکا تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری ہوا ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر یہ کہ حدیث کے بغیر قرآن کی تفسیر ممکن نہیں ہے، کیونکہ اصحاب الاخدود کا واقعہ سورہ البروج میں سارا تو نہیں آتا نا، اس کی تشریح کس نے بیان کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا، ٹھیک ہے۔ تو اگر کھائی والوں کا یہ واقعہ بیان نہ ہوتا حدیث کے ذریعے تو ہم خالی قرآن سے تو اس واقعے کی وضاحت نہیں کر سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو حدیث قرآن کی وضاحت کرتی ہے اور حدیث کا انکار کر کے ہم قرآن کو بھی نہیں سمجھ سکتے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ اس طرح کے واقعات حق پر چلنے والوں کے لیے استقامت کا باعث بنتے ہیں۔ تو کیا یہ معاملہ ہمارے ساتھ ہے؟ ہم جب یہ واقعات پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو کیا ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور ہم مطمئن ہوتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ تو ہوگا، جب کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ تو آزمائشیں تو آئیں گی، ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔